السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت علی اللہ فوضت امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم والصحابۃ کلہم عدول او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اساتین علم و فضل، خاص کر کے ہمارے اس جلسے کے صدر محترم اور دیگر مہمانان کرام، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ بورسد سے بھی لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اور حالول سے بھی آئے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سب کے آنے کو قبول فرمائے. میرے پیاروں، ایک بات آپ سے کہنا ہے تاکہ اسی سے ہم کڑی کو کڑی سے جوڑے. اللہ کا احسان ہے، بولو اللہ کا احسان ہے. ہم سب نے روزہ رکھا، بولو سبحان اللہ. ابھی رمضان کا مہینہ مکمل ہوا، پھر سب لوگ بولو الحمدللہ ہم نے روزہ رکھا. بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے. پیاس بہت لگی بھی، بھوک بھی بہت لگی. گرمی کا موسم بھی آیا، سحری بھی ہوئی، افطاری بھی ہوئی اور الحمدللہ تراویح بھی پڑھی. بولو سبحان اللہ. ہم نے روزہ رکھا. سوال یہ ہوتا ہے اللہ نے روزہ کیوں رکھوایا ہمارے پاس؟ کیوں رکھوایا اللہ نے روزہ؟ کیونکہ ایسے دیکھنے جاؤ تو ہم بھوکے تھے، ہم پیاسے تھے، بیوی سے روزے کی حالت میں دور ہو گئے. سحری کی، افطاری کی، تراویح پڑھی، عبادات کی، قرآن پاک کی تلاوت کی. لیکن سوال ہوتا ہے اللہ نے روزہ کیوں رکھوایا؟ کیوں رکھوایا روزہ؟ اچھا روزہ رکھوایا تو صحیح، اللہ نے قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں معلوم. بولو قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں معلوم. یہ ہماری کمزوری ہے میرے دوستو، ورنہ اللہ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا میں نے روزہ کیوں رکھوایا اور قبول ہوا کہ نہیں ہوا. کون کون سننے کو تیار ہے؟ یہ جواب بہت بہت امپورٹنٹ جواب ہے کہ آپ نے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ، آپ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، آپ نے ہمارے پاس روزہ کیوں رکھوایا؟ ہم کمزور آدمی بھوکے رہے، ہم کمزور آدمی پیاسے رہے، ہم گرمی میں تڑپتے رہے. پھر تراویح اور اس کے بعد سحری اور اس کے بعد افطاری اور اس کے بعد دکان اور اس کے بعد کاروبار. اللہ آپ نے روزہ کیوں رکھوایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ میں نے روزہ کیوں رکھوایا، اور اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. کون کون سننے کو تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے. ماشاء اللہ. دیکھو ہم ڈائریکٹ سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان بہت پیارا مہینہ تھا نا. یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ارے بولو نا، یاد آتا کہ نہیں آتا؟ کیونکہ وہ کیا رمضان تھا. پہلے 10 دن آئے، اللہ نے رحمتوں کے سمندر بچھا دیے. بولو سبحان اللہ. دوسرے 10 دن آئے، اللہ نے مغفرت کے پروانے عطا کر دیے. بولو سبحان اللہ. تیسرے 10 دن آئے، ہمارے نبی نے قسم کھا کے کہہ دیا جاؤ جہنم کا دھواں بھی تم پر حرام ہو گیا. اور اس کے بعد جب انعام کی رات آئی، عید کی رات، انعام کی رات، لیلۃ الجائزہ، اللہ پہلے آسمان پر
پر ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ اور پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں مزدوروں نے مزدوری پوری کر دی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے سب کی مغفرت کر دی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان وہ مبارک مہینہ، سبحان اللہ بولنا، رمضان وہ مبارک مہینہ، پہلے 10 دن آئے رحمت کا سمندر آ گیا، بولو سبحان اللہ. دوسرے 10 دن گئے مغفرت کا پروانہ مل گیا، بولو سبحان اللہ. آخری 10 دن آئے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا، سبحان اللہ. عید والی رات آئی، عید والی رات، انعام والی رات آئی، اللہ نے عید کی نماز سے پہلے کہہ دیا جاؤ میرے بندے غفرت لکم، میں نے تم سب کی مغفرت کر دی، بولو سبحان اللہ. لیکن سوال وہیں آ کے اٹکا ہے کہ کیوں روزہ رکھوایا اللہ نے، اور رکھوایا تو قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ برابر توجہ دینا ہے. ایک بات پر ہم کو بہت زور دینا ہے. کل جمعہ میں سورت میں بھی میں نے یہ بات کہی، آج بروڈا میں یہ علم والی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اللہ نے روزہ رکھوایا تاکہ میرے بندے میں تقوی آ جائے. یہ لفظ یاد رکھو، میرے بندے میں. بعد میں ہم آئیں گے اس پر تقوی کیا ہے، لیکن اللہ نے روزہ اس لیے رکھوایا تاکہ میرے بندے میں تقوی آ جائے. اللہ نے فرمایا، یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم پر روزے فرض ہو گئے، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض ہو گئے، لیکن سوال ہے، پانی گیٹ والوں سوال ہے، اللہ آپ نے روزہ رکھوایا کیوں؟ ہم بھوکے کیوں؟ اللہ پیاسے کیوں؟ اللہ نے جواب دیا لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ کہتے 29 دن 30 دن میں نے روزہ رکھوایا تاکہ تقوی، ساتھ میں بولو گے تاکہ، یہ لفظ یاد کر کے جاؤ. آج کیا لفظ ہے؟ تقوی. لعلکم تتقون، تاکہ تقوی. اچھا ایک بہت خوشی کی بات، ہمارے بہت سارے بروڈا والے ہوں گے، حج میں جانے والے ہوں گے، بولو بولو سبحان اللہ. مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوگی. میں تو دل و جان سے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، سعی مشکور نصیب فرمائے، ذنب مغفور نصیب فرمائے. بڑا خوش نصیب ہوگا جو اپنے آنکھوں سے کعبے کو دیکھے گا، بولو سبحان اللہ. بڑا خوش نصیب ہوگا جو وہاں جا کے زمزم پیے گا جہاں سے زمزم باہر آتا ہے، بولو سبحان. بڑا خوش نصیب ہوگا جو ملتزم کو چمٹ چمٹ کے دعائیں مانگے گا. بڑا خوش نصیب ہوگا جس کے ہونٹ حجر اسود کو چومیں گے، بولو سبحان اللہ. بڑا خوش نصیب ہوگا جو رکن یمانی کو اپنا ہاتھ رکھ کے آگے بڑھ جائے گا. بڑا خوش نصیب ہوگا جو اپنے آنکھوں سے مقام ابراہیم کو دیکھے گا. اور اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوگا؟ جو مدینہ جا کے ہمارے نبی کو سلام کرے گا، بولو سبحان اللہ. لیکن ایک بات بتاؤں، حج بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہاں ویسے آپ دیکھو حج کمیٹی سے بھی جاؤ تو 4-5 لاکھ سے کم تو ہوتا ہی نہیں ہے. اور پھر اگر وہ ٹور اینڈ ٹریول والے کو پکڑو اور کوئی حج کا انتظام کرتا ہو تو کوئی 6 لاکھ مانگتا، کوئی 7 لاکھ مانگتا، کوئی 8 لاکھ مانگتا. اور جو ہائی لیول کا حج کرنا چاہتے تو 12 لاکھ اور 16 لاکھ کا بھی ایک آدمی ہوتا. سوال ہوتا ہے اللہ اتنا پیسہ، بھلے زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، وہی پہلا وہی آخر ہوتا ہے، باقی کرے گا تو نفل. فرض حج کتنا ہے؟ ایک. ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟ ایک. بولو ہمارے نبی نے زندگی میں حج کتنے کیے؟ ایک. حجۃ الوداع وہی ہمارے نبی کا اول، وہی ہمارے نبی کا آخر. لیکن ایک بات آپ غور کرو، حج سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ کم سے کم 5 سے 10 لاکھ کا خرچ. ہاں بولو ہاں، ہاں بولو نا. پھر کیا ہوتا معلوم؟ حج شروع کرنا ہے، احرام باندھو. میں سب اور ٹرین پلین کو بھول جاؤ، سیدھے آ جاؤ حج کی بنیاد پر احرام باندھو. اب احرام باندھنا کوئی آسان کام ہے؟ ہاں کیونکہ ہماری عادت ہے بھائی کرتا پیجامہ پہننے کی.
کسی کی عادت ہے ٹی شرٹ اور جینس پہننے کی، کسی کی عادت ہے شرٹ اور پینٹ پہننے کی. اب اچانک وہ 2 چادر دے دے وے، ایک پٹا دے دے وے اور کہے کہ حج کے سب دنوں میں یہ احرام باندھنا ہوگا. آدمی کمفورٹیبل نہیں ہوتا ہے. بولو آدمی کمفورٹیبل. اور میرے جیسا جس کا تھوڑا پیٹ باہر نکلا وہ اور پریشان ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی جگہ میں یوں کرنے کا، پھر یوں کرنے کا، پھر اس کو صحیح کرنے کا. تو احرام، اچھا ابھی احرام باندھا نہیں باندھا، کہا طواف کرو. اب سوچتا ہے طواف کرو، کعبہ ہے، کعبہ دیکھ لیا، کعبے کو پہلی نظر کعبے کو دیکھا، دعا قبول ہو گئی. اب وہ نہیں، اس کے 7 چکر لگاؤ. کتنے چکر لگاؤ؟ کبھی کبھی سوچتا ہے بروڈا میں پانی گیٹ میں 14 لگا دیتا تو وہاں 7 لگانا، اس سے اچھا کم پیسے میں یہاں بروڈا کی مسجد میں پانی گیٹ میں یا ہمارے مولانا کے مدرسہ عمر فاروق میں وہاں میں 14 چکر لگا دیتا. لیکن ہوگا؟ قبول ہوگا نہیں. کہاں چکر لگانے ہوں گے. اچھا ابھی تو کعبے کے چکر لگایا، بیچارے نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ کہا او صفا مروہ، او صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی، مروہ پہاڑی سے صفا پہاڑی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ کا حکم آ گیا، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، اور درمیان میں وہ ہری بتی میلین اخضرین، وہاں دوڑنا. اے اللہ یہ کیوں دوڑایا کیوں اللہ؟ تو کہا وہ حاجرہ دوڑی تھی، وہ حاجرہ دوڑی تھی، پانی نہیں ملا تھا. یہاں تو زمزم کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملتا، پھر اللہ کائے کو دوڑاتا، پھر اللہ کائے کو دوڑاتا. اللہ کعبے کے 7 چکر لگائے، پھر صفا سے مروہ پہاڑی، مروہ سے صفا پہاڑی. اچھا یہ ہوا نہیں ہوا کہ ایک وقت آتا ہے حج میں جو بالکل عقل میں نہیں آتا، وہ شیطان کنکری مارو. اب شیطان حالانکہ ہے ہی نہیں شیطان، وہ تو سیمنٹ کا ستون ہے. ارے بولو سیمنٹ کا. اور کسی کو بھی پوچھو یہاں شیطان کہنا نا شیطان نہیں. تو بھی وہ کنکری لیکن یوں کنکری مار رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں تو جب حج میں گیا تو بہت زمانہ پہلے، میرے خیال سے 30 سال ہو گئے ہوں گے پہلے جب گیا تھا، وہ پہلا حج میرا تھا. میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا اور وہاں کنکری مارنے پر گیا. کوئی پٹھان نے میرے کو اتنا زور سے دھکا مارا تو میں نے دیکھا اتنا بڑا ڈنڈا لے کر آیا. تو میں نے کہا بھائی میرے کو مت دھکا مت مار. تو کہتا نا آج تو یہ جو سامنے کھڑا ہے نا شیطان، اس کو مار ڈالوں گا، یہ نہیں رہے گا دنیا میں، کوئی جھنجٹ ہی نہیں رہے گی. میں نے کہا او پٹھان صاحب ڈنڈا رہنے دے، وہ سیمنٹ کا ستون ہے، کائے کو ڈنڈا مارنے کا، اس کو واپس کمیٹی والوں کو خرچ آئے گا وہ ستون بنانے کا، وہی شیطان رہتا. تو میں کو کہتا شیطان نہیں ہے. میں نے کہا نہیں. تو کہا 3 جھمرے پہ لکھا ہے نا، جھمرے اولا، جھمرے وسطی، جھمرے عقبہ، اور تینوں جگہ شیطان کو رمی کرنا، کنکری مارنا. میں نے کہا وہ تھا ہے. ابھی تو تو اپنے آپ کو سنبھالے، ڈنڈا لے گا تیرے کوئی لوگ شیطان سمجھیں گے. تو یہ آج میں یہ سب سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو آ رہا ہے سمجھ میں؟ احرام بنوا دیا، وہ طواف کروا دیا، اور اس کے بعد میں وہ صفا مروہ پہاڑی پہ دوڑا دیا، اور اس کے بعد میں پھر کہا وہ شیطان کو کیا کرو. نہیں سمجھ میں نہیں آتا میرے پیاروں. ہم نے اللہ کو پوچھا، اللہ کوئی چیز عقل میں بیٹھتی نہیں ہے، کوئی چیز عقل میں بیٹھتی نہیں ہے. اللہ نے اتنا پیارا جواب دیا قرآن میں، پارہ نمبر 17. اللہ نے اتنا پیارا جواب دیا، میرا بندہ میں کیوں حج کرواتا ہوں، کیوں تیرے کو کعبے کے پاس چکر لگواتا ہوں، کیوں صفا مروہ کی صحیح کرواتا ہوں، کیوں شیطان کو کنکری مرواتا ہوں، کیوں عرفہ کے میدان میں، کیوں مزدلفہ کے میدان میں، کیوں مینا کے میدان میں. اللہ نے ایک لائن میں جواب دیا، بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حج کا معاملہ شروع ہو گیا. آپ کے اعتبار سے کہوں بروڈا سے شروع ہو گیا، مکہ مکرمہ پہنچ گیا، مدینہ منورہ چلا گیا، 40 دن کے بعد واپس آ گیا. اللہ فرماتے یہ سارا چکر میں نے لگوایا، میرا مقصد ہے میرا بندہ تقوی. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. روزے کا مقصد ایسا کیسا، آپ جو روزے کا مقصد، حج کا مقصد. تو چلو جو لوگ حج میں نہیں جائیں گے اللہ جب چاہے جب لے جائے، بولو آمین. لیکن قربانی تو کریں گے نا. ارے ہاں بولو نا. ذرا برابر سمجھنا. ایک شادی والا جھگڑا ہوا میاں بیوی میں،
اب میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو آپ کو بھی تجربہ ہوگا، میں اکیلا کا کو بولوں تجربہ ہوگا، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور میرا اور میری بیوی کا آپ کی بیوی کا جھگڑا ہوا ہو، دیکھو وہ مولانا کتنا مسکراتے ہیں اندر اندر اندر. شادی نہیں ہوئی آپ کی؟ اچھا ہے، سکھی ہے تو تیرے اوپر تو اور بھی فٹ ہو جائے گا بھائی. شادی کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. بیٹا میرا بیٹا ہے تو کہ وہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا نا، تو اب رات کو جب سوئیں گے نا تو اس کا چہرہ عباد اللہ ادھر، اس کا چہرہ، صحیح بولو، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہو جاتے جیسے اپنا نکاح ہی نہیں ہوا ہے. اس کا چہرہ غصے میں ادھر، اس کا چہرہ غصے میں ادھر، اور اگر بھول میں نیند میں تھوڑا یوں ہاتھ لگا، کیا مصیبت کھڑی ہو گئی بھائی، کیا مصیبت کھڑی ہو گئی. بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ایک مرتبہ ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، اور وہ بیوی نے چہرہ ادھر کر دیا عباد اللہ، اور شوہر نے چہرہ ادھر کر دیا. شوہر نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ خواب، سپنا ڈریم. خواب میں دیکھا کوئی لمبا چوڑا آدمی آیا اور کہتا ہے کیا بیوی سے لڑتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. یہ بیوی سے لڑنا ورنا بند کر، مانگ کیا مانگتا ہے. آج تو مانگے گا میں تیری منت پوری کروں گا، آج تو مانگے گا میں تیری منت پوری کروں گا. اب وہ خواب میں ڈرا کہتا کہ تو ہے کون؟ کہا میں کوئی بھی ہوں، میں انسان ہوں کہ جنات ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، تیرے کو تیری منت سے مطلب ہے. مانگ آج تیری ہر منت کو پوری کروں گا، مانگ. وہ تو بیوی سے کہا میری منت یہی ہے، واپس کنوارا ہو جاؤ. سنا؟ واپس شادی والا جھمیلا ختم ہو گئے. جیسا میں پہلے تھا ویسا. وہ جو خواب میں آیا اس نے اتنا زور کا تماچا مارا اس کو، یہ چوک کے اٹھا، اتنا زور کا تماچا مارا. کہا نالائق کمبخت، منت مانگنے کو کہا، جنت مانگنے کو نہیں کہا. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی تو مفتی عمران کو بعد میں پوچھ لینا. تو روزہ رکھوانے کا مقصد، پورا مجمع بولے گا روزہ رکھوانے کا مقصد، حج کروانے کا مقصد. اچھا کبھی کبھی آپ یہ قربانی کا معاملہ آتا ہے، ہاں ماشاءاللہ بکرے وکرے خرید کے لے کر آتے ہیں، پورا محلہ بکروں سے جمع ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ سوچو کہ یہ پورے محلے کے بکرے کا پیسہ لگاؤ تو آپ کو لاکھوں میں نکلے گا. کتنا؟ تو آپ یہ سوچو گے اس سے اچھا بکرے یہ محلے والے پروگرام بناتے، بکرے ذبح نہیں کرتے، اس کی جگہ بروڈا کی بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو اناج دیتے تو سال بھر کا وہ لوگ اناج کھا لیتے. میں ہمارے یہاں اتنے سارے بکرے جمع ہوئے، لاکھوں کا حساب ہوتا ہے، وہ بکرے کو رہنے دو ایک طرف. اس کی جگہ ہم گیہوں ہے، چاول ہے، اناج ہے، دال ہے، تیل ہے، شکر ہے، چائے کی پتی ہے، وہ سب کسی غریب کو دے دیتے تو اس کا پورا سال گھر چل جاتا. تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ بکرے کو ذبح کرنے کا کہ اپنے محلے کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو. اللہ فرماتے نہ، میرا حکم ہے اس وقت تو بکرا ہی ذبح کرنا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے تیری عقل کو سامنے مت لانا، عید کی نماز بھی پڑھنا اور قربانی بھی، وہ سب تیری عقل والی بات کو رہنے دے. قربانی تو پھر ہم کو سوال ہوتا ہے اللہ چلو میں بکرا ذبح کروں گا، اللہ آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ کیا فرماتے معلوم؟ تو قربانی کر، میرے کو جانور کے گوشت سے بھی مطلب نہیں، میرے کو جانور کے خون سے بھی مطلب نہیں، میرے کو جانور کے کھال سے بھی مطلب نہیں. تو اللہ پھر قربانی کیوں کرواتے؟ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ فرماتے میں نے تیرے پاس قربانی کروائی، مجھے نہ گوشت سے مطلب ہے، نہ پوست سے مطلب ہے، نہ مجھے کھال سے مطلب ہے، نہ خون سے مطلب ہے. تو اللہ تو نے قربانی کیوں کروائی؟ اللہ نے فرمایا تقویٰ. سبحان اللہ. روزے کا مقصد، حج کا مقصد تقویٰ، قربانی کا مقصد. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. آپ لوگ مسجد میں کبھی کبھی صبح 11 بجے جمع ہوتے، بھائی 11 بجے کائے کو آیا؟ تو کہا میرے دوست کا نکاح ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ مسجد میں ہوتا ہے نا صبح 11 بجے نکاح میں. ہاں بولو نا. ہاں اچھا. اب امام صاحب آئے نکاح پڑھانے. امام صاحب جتنی آیتیں پڑھیں گے نا سب میں تقویٰ
تقوی. پہلی آیت پڑھی کیا مطلب تقوی, دوسری آیت پڑھی کیا مطلب تقوی, تیسری آیت پڑھی کیا مطلب تقوی, اور یہ آیت تو ضرور پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نکاح کا خطبہ سنت ہے, اور یہ آیت بالکل ہر امام اس آیت کو نکاح کے خطبے میں پڑھا. اب سوال ہو رہا ہے تم نکاح پڑھانے آئے ہو, اس میں یہ کہتے ہو تقوی, تقوی کے معنی اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. وہ تو نکاح کر رہا ہے, اس کو نکاح کے مسئلے بتاؤ. یہ دلہا بن رہا ہے, اس کو دلہن کو کیسے رکھنا اور دلہن کو کیسے رہنا وہ سب سمجھاؤ. یہ جو آیت تم پڑھ رہے ہو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, ارے وہ تو نکاح پہلی مرتبہ زندگی میں کر رہا ہے, پہلی مرتبہ یہ دلہا بنا ہے, پہلی مرتبہ دلہن اس کے گھر میں آئی ہے, اس کو شادی کے مسائل نہیں معلوم ہے, اس کو ولیمے کے مسائل نہیں معلوم ہے, اس کو شادی کے رسم و رواج نہیں معلوم ہے, اکارڈنگ ٹو شریعت کیسے شادی کرنا نہیں معلوم ہے. مولانا وہ بتاؤ. لیکن مولانا تقوی 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 کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا نکاح اور شادی کا مقصد بھی تقوی ہے. بولو نکاح اور شادی کا مقصد بھی. تو آپ دیکھتے جاؤ, صرف آپ دیکھتے جاؤ, روزہ تقوی, حج تقوی, قربانی تقوی, شادی تقوی. اور آپ کو تعجب ہوگا, قرآن پاک شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین جو ہمارے ہاتھ میں, ختم ہوتا من الجنۃ والناس. ایک قول کے مطابق 6666 آیتیں, 6666 آیتیں, اس میں 40 مرتبہ سے زیادہ اللہ کہتے تقوی تقوی. میرا بندہ بولو نا تقوی. بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے 14ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ نے یہاں تک کہہ دیا میرا بندہ تقوی, اور میرا بندہ تقوی. ہم نے کہا اللہ کیا ملے گا, جنت ملے گی. اللہ نے کہا نا نا نا, تقوی, میرا بندہ تقوی. روزے کا مقصد بولو تقوی, حج کا مقصد تقوی, قربانی کا مقصد تقوی, نکاح شادی کا مقصد تقوی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی تقوی تقوی. ہم نے کہا اللہ کیا ملے گا, جنت ملے گی. اللہ نے کہا نہ, جنت نہ ملے گی, نہ جنت نعیم ملے گی, نہ جنت عدن ملے گی, نہ جنت خلد ملے گی, نہ جنت سلام ملے گی, نہ جنت مقامہ ملے گا, نہ جنت ماوا ملے گا, نہ جنت الفردوس ملے گا. تو ہم نے کہا اللہ تقوی میں کیا ملے گا. اللہ نے کہا جنت نہیں ملے گی. جنت پیدا کرنے والا اللہ تیرا ہو جائے گا, تو اللہ کا ہو جائے. سبحان اللہ, نعرے تکبیر. اس سے سوچو تقوی کیسی چیز ہوگی کہ اللہ کہتے جنت نہیں دوں گا, جنت کا پیدا کرنے والا تجھے ملے گا. اور یہ 14ویں پارے کی آخری آیت, بولو 14ویں پارے کی. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تقوی. اور ایک بات اور بتاؤں پھر میں آگے بڑھوں. تقوی کیا, تقوی کون ملے گا. اچھا, ہم کو یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں سکون ہو, ہاں یا نہیں, کوئی جھنجھٹ گھر میں, بیوی فرما بردار, بچے آنکھوں کی ٹھنڈک, نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں اس سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک, دکان کیسے زوردار چلے, کاروبار کیسا بے حساب حلال روزی آوے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میری شاندار اور جاندار ہوئے. بیوی سے شروع ہوئے, اماں ہوئے, ابا ہوئے, دادا ہوئے, نانا ہوئے, پوتا ہوئے, پوتی ہوئے, نواسے ہوئے, نواسی ہوئے, دکان ہوئے, کاروبار ہوئے, فیکٹری ہوئے, ٹپری ہوئے, جو بھی ہوئے, سب میں میرا نمبر 1. اللہ کہتے دے دوں گا, سب سکون دے دوں گا. اللہ کہتے ایسا سکون دوں گا دنیا بھی تیری ہوگی, جنت بھی تیری ہوگی. تو ہم نے کہا اللہ کیا کروں, کیا اس کے لیے انویسٹمنٹ کتنا, اللہ انویسٹمنٹ کتنا کروں کہ میری بیوی میری مانے, میرے بچے میری مانے. اللہ نے فرمایا نو انویسٹمنٹ, اونلی تقوی. بولو بولو سبحان اللہ. صرف کیا تقوی. یہ قرآن میں جاؤ, پارہ نمبر 28, بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن
بولو سبحان اللہ. سب کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ پانی گیٹ والوں خلاصہ کیا ہے؟ تقویٰ. اب سوال ہوتا ہوگا یہ مولانا کب سے تقویٰ تقویٰ؟ روزہ تو تقویٰ، قربانی تو تقویٰ، حج تو تقویٰ، شادی تو تقویٰ، بیوی بچے سدھر جاوے تو تقویٰ، اور دکان میری بڑھ چڑھ کے کام کرے تو تقویٰ، اور جنت نہ ملے، جنت پیدا کرنے والا اللہ ملے تو یہ تقویٰ ہے کیا؟ آج پورا پانی گیٹ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی. آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ بہت دیر کرتے ہو آنے میں بھائی بروڈا والوں، بہت دیر کرتے ہو. صحیح میں ہوتا کیا ہے معلوم؟ بروڈا میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے نا تو مکان. بولو پہلے مکان، پھر طعام، پھر آرام، پھر پان، پھر بیان. ہمارا نمبر تو 5واں آتا ہے. ہم اندر بیٹھے بیٹھے کبھی مفتی عمران بیچارے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے، وہ کبھی باہر آ رہے، کبھی ہدایت بھائی باہر آ رہے، کبھی سید حافظ نور الدین بیچارے باہر آ رہے، اور میں اندر سے بھائی شروع ہوا کہ نہیں ہوا، شروع ہوا کہ نہیں ہوا. ایک نے تو میرے کو کہا مولانا بڑوں کی کیا بات کرے، ابھی تو چھوٹے بچے بھی نہیں آئے. یعنی چھوٹے بچے سگنل ہوتے کہ اب آ رہے آ رہے آ رہے. کائے کو ایسا کرتے بروڈا والے؟ اب آپ لوگ تو جاؤ گے، یہ میں بیان سمجھو 12 بجے ختم کروں گا، آپ گئے 12:15 کو آپ اپنے گھر، 12:30 کو بیوی کے بغل. ارے قاری احمد علی وہ فجر، ایسا کائے کوئی ظلم کرتے ہو بھائی؟ اتنی اچھی بات کر رہا ہوں. سب لوگ بولو نا تقویٰ مل جائے گا. اب اللہ کی قسم کھا کر بولو، میں نے جتنی قرآن پاک کی آیتیں پڑھی سب کا خلاصہ یہ تقویٰ آ گیا. اللہ نے روزے قبول کر لیے، بولو سبحان اللہ. اور روزے قبول ہو جائے، اے بولو نا روزے قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ اللہ کیا فرماتے؟ اے میرا بندہ تو نے روزہ رکھا نا، اللہ کہتے تو بھوکا رہا، میں بھی کھانا نہیں کھاتا. اللہ نے کہا تو پیاسا رہا، میں بھی پانی نہیں پیتا. یعنی کچھ دیر کے لیے تو نے میری نقل کی، اللہ کہتے جا روزہ قبول ہو گیا، میں تیرا بن گیا، تو میرا بن گیا. لیکن روزہ قبول کرنے کے لیے کنڈیشن تقویٰ. حج قبول ہو جاوے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حج قبول ہو گیا، قبول ہو گیا، ایسا گناہوں سے پاک ہو کر آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. اس کے نامہ اعمال میں بڑا گناہ بھی نہیں، چھوٹا گناہ بھی نہیں. بولو سبحان. لیکن حج قبول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قربانی. قربانی قربانی کا ثواب. ہم نے یوں قربانی میں جانور کو لٹایا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرے، اس سے پہلے اللہ کہتے جا قربانی والے کی مغفرت ہو گئی. بولو. لیکن قربانی کے لیے بھی مقصد کیا ہے؟ اور شادی کرے، شادی کرے تو ہمارے نبی نے فرمایا ہو میرا بندہ شادی، او میری بندی شادی. جیسے شادی ہوئی اللہ کہتے ہیں آدھا ایمان مکمل ہو گیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الْبَاقِي. اب آدھا ایمان کی اور فکر کر لے، باقی آدھا ایمان تیرا مکمل ہو گیا. اللہ کہتے میں نے سرٹیفکیٹ دے دی. مگر مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. روزی میں برکت کے لیے مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. کوئی تعویذ وہ کام نہیں کرے گی جو تقویٰ کام کرے گا. کیونکہ تعویذ آپ کو کون دے گا؟ قاری احمد علی دے گا. کوئی میرے پاس آتا ہے، میرے پاس بہت سارے آتے ہیں، مولانا بہت پریشان، روزی بالکل نہیں ہے، ایک دم ٹھپ ہو گیا کاروبار، کورونا کے بعد تو بالکل میں گر گیا، اب میں کیا کروں گا؟ میں زیادہ سے زیادہ اس کو پینے کی تعویذ دوں گا، یا اور مانگے گا تو جلانے کی تعویذ دوں گا، اور مانگے گا تو اس کو ہاتھ میں باندھنے کی تعویذ دوں گا، اور مانگے گا تو میں اس کو دکان پہ رکھنے کی تعویذ دوں گا، اور مانگے گا تو لٹکانے کی تعویذ دوں گا. لیکن میں تعویذ دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قاری احمد علی بھی بندہ ہے، وہ بھی پریشان ہے، اللہ سے مانگو. اللہ کہتے سب سے بڑی تعویذ تقویٰ لے جا، بے حساب چھپر پھاڑ کے روزی عطا کروں گا. تو کون کون تیار ہے آج تقویٰ؟ تاکہ میں تقوی کی ڈیفینیشن بتاؤں اور اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. بھئی تقویٰ ہے کیا؟ کیونکہ جب سے قاری احمد علی یہاں پر بیٹھے ایک ہی بات تقویٰ 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 تقویٰ. اب میں تقوی کی ڈیفینیشن 2 کام. کتنے کام؟ آواز نہیں آ رہی. یہ 2 کام ہے تو تقویٰ ہے، اور تقویٰ ہے تو رمضان کا روزہ بھی قبول، آنے والا حج بھی قبول. اگر تقویٰ ہے تو شادی بھی قبول اور آنے والی قربانی بھی قبول. اگر تقویٰ ہے
تو جان بھی قبول مال بھی قبول. بولو سبحان اللہ. لیکن تقوی میں کتنی باتیں؟ پورا مجمع بولے گا تو میں آگے بڑھوں گا. بولو تقوی میں کتنی باتیں؟ نہیں بولو نا 2 باتیں. تقوی کی پہلی بات تقوی میں کیا ہے معلوم ہے؟ آپ کے پاس گناہ کرنے کی طاقت ہے. بولو آپ کے پاس گناہ کرنے کی طاقت ہے. جیسا ابھی بیان ختم ہوا, آپ یہاں سے باہر نکلے, آپ نے نکالا کیا؟ موبائل. اور اب گناہ کرنے کی طاقت ہے. آپ اس پر چاہے تو زنا کریں, موبائل میں چوری کریں, غیبت کریں, سودی کاروبار کریں, چگلی کریں, بلیک میل کریں, ننگی عورتوں کی تصویریں دیکھیں, اس عورت کی تصویر دیکھیں جو آدھا کپڑا پہن کے ناچتی ہے, گاتی ہے, ایپیسوڈ دیکھے, پب جی کھیلے, گیم کھیلے. رات آپ کے پاس ہے, آپ جو چاہے وہ کرنا چاہتے سکتے ہیں. اچھا, اور آپ جب کریں گے نا یہ کام, جب آپ کریں گے آپ کو آپ کا بھائی روکے گا, ماں روکے گی, ابا روکے گا, سماج, سوسائٹی, کمیونٹی, قاری احمد علی, بیان کرنے والا کوئی امام, کوئی مؤذن, کوئی نہیں روکے گا. لیکن اس نے کیا کیا؟ بیان کے بعد نکلا, باہر نکلا اور عادت کے مطابق اپنا موبائل نکالا اور وہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈ باقی ہے کچھ, وہ دیکھنے کے لیے اور اس کو خیال آیا نہ میرے کو کوئی روکنے والا نہیں, کوئی سماج, کوئی سوسائٹی, کوئی خاندان. ہماری بیٹی نے موبائل نکالا اور کہا میں اپنے کمرے میں جاؤں گی, دروازہ بند کروں گی, موبائل دیکھوں گی, کوئی روکنے والا نہیں. لیکن فوراً خیال آیا میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. خیال آیا اللہ تو دیکھ, قیامت میں مصطفیٰ کو تو چہرہ بتانا ہے, اور یہ کہہ کر موبائل کو بند کر دیا, سوئچ آف کر دیا. اللہ کہتے جہاں میں نے تقوی کی دولت سے مالا مال کر لیا, تو نے موبائل کا سوئچ آف کیا, میں نے تیرے رمضان کے روزے قبول کر لیے. بولو سبحان اللہ. میں نے تیری تراویح کو قبول کر لیا. بولو سبحان اللہ. میں نے تیرا سحری افطاری قبول کر لیا. میں نے تیرا حج قبول کر لیا. آنے والی قربانی قبول کر لیا. جہاں تیرے جان اور مال میں برکت ہوگی. آج جو کام کیا ہے ہمیشہ یہ کام کرنا کہ سب برداشت کروں گا, لیکن گناہ برداشت کون تیار ہے؟ بہت مشکل کام ہے. ویسے گناہ برداشت نہیں, اور کوئی دیکھے نہ دیکھے, کون دیکھتا ہے؟ بولو نا, اللہ دیکھتا ہے. میں نے پہلے بھی بروڈا میں کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں, ہمارے ایک دوست تھے جن کی سونا چاندی کی دکان ہے سورت میں. کس کی دکان ہے؟ میں نے اس کو کہا بھائی اتنا لمبا چوڑا بزنس, کتنی انگوٹھیاں, کتنی بالیاں, کتنے ہار, کتنے پائل, کتنا لمبا چوڑا بزنس, کبھی چوری ہوتی دکان میں؟ چوری ہوتی؟ تو کہا پہلے ہوتی تھی مولانا, ابھی نہیں ہوتی. پہلے ابھی؟ میں نے کہا ہمارے بوڑھے ابا اماں دادا بہت نالائق تھے, سب چوری کرتے تھے, اور ابھی سب سدھر گئے. کیونکہ کہاں پہلے ہوتی تھی, مطلب ہمارے باپ دادا کے زمانے میں ہوتی تھی, اور ابھی تو سب سدھرے ہوئے فرشتے, ابھی چوری نہیں ہوتی. میں نے کہا ایسا کیسا کہ ہمارے باپ دادا چوری کرتے تھے اور ابھی کا ینگسٹر, یہ جوان, یہ چوری نہیں کرتا؟ کہا مولانا دکان میں کیمرہ لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ کیمرہ. بولے جہاں کوئی چوری کرنے آتا ہے کیمرہ رات کو بھی اس کا فوٹو لے لیتا ہے, پھر دوسرے دن پیپر میں آؤٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد میں اس کو بلایا جاتا ہے, اس کو مارا جاتا ہے, پبلک مارتی وہ الگ, پولیس اسٹیشن میں مار کھاتا الگ, پھر کورٹ کچہری میں جاتا الگ, پھر کیس چلتا وہ الگ. تو سوچتا ہے اتنے جھمیلے کرنے سے بہتر ہے کہ چوری کرنے کا نہیں. تو کس سے ڈرتا ہے وہ؟ نہیں بولو نا, کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ کا کیمرہ کون بجھا دیا؟ ہم رات کو جب اپنے کمرے میں جاتے ہیں, کنڈی بند کرتے ہیں, ابا باہر کے روم میں, اماں باہر کے روم میں, آپ جوان ماشاءاللہ آپ کا الگ کمرہ ہے, آپ کمرے میں گئے اور موبائل شروع کرتے ہیں اور گندا گندا دیکھتے ہیں اور گندا گندا کرتے ہیں, تو اللہ کا کیمرہ کون بجھا دیا؟ یہ جو دنیا کا کیمرہ ہے وہ تو کبھی ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے. ارے بولو نا, وہ ادھر ادھر ٹیکنیکلی پرابلم. اللہ کے کیمرے میں کوئی ٹیکنیکلی پرابلم؟ پڑھو نا آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا کیمرہ کھلا ہوا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ پڑھو نا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنہ ولا نوم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اللہ ہوں, کوئی معبود نہیں, میں ہی معبود ہوں. حیٌ بھی اللہ ہے, قیوم بھی اللہ ہے. اللہ فرماتے مجھے اونگ بھی نہیں آتی, مجھے جھونکا بھی نہیں آتا, مجھے نیند بھی.
معلوم ہوا اللہ سوتے. ایک آج حدیث سنا رہا ہوں, آپ کو بہت تعجب ہوگا, لیکن میں حدیث حوالے کے ساتھ سناتا ہوں. ایک مرتبہ یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت ثوبان, کون نام یاد رکھنا, بہت پیارا نام ہے, حضرت ثوبان, SAUBAN, ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جوان صحابی ہے. وہ کہتے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا. حضرت ثوبان کہتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا اور ہمارے نبی بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے, ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے, ہم بھی ہنس ہنس کے باتیں سن رہے تھے, کیونکہ ہنسنا بھی اگر نبی کے طریقے پر ہو تو ہنسنا بھی 100 شہیدوں کا ثواب دلا کے جاتا ہے. اسے کچھ لوگ ایک دم منہ چڑھائے رہتے نا, کھٹی کڑی کا پیالہ پیے, میرے کو دیکھ کے بہت غصہ آتا ہے. یہ کیا ہوا بھائی, گھر کا غصہ گھر باہر کا کو لے کے آ جاتا بھائی. ہاں تو ہمارے نبی ہنسے ہنسے بات کر رہے, صحابہ اچانک ہمارے نبی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے. تو وہ جو سامنے بیٹھے تھے, کون, حضرت ثوبان نے کہا ما یبکی کا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, ابھی تک تو ہمارے ساتھ باتیں کر رہے تھے, ہنس رہے تھے, اور یہ اچانک رونا کس بات کا. ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا ابھی جبرائیل آئے. بولو کون آئے, ابھی جبرائیل آئے, اور جبرائیل نے آ کر کہا اے نبی آپ کے کچھ امتی قیامت کے دن آئیں گے جن کے پاس نماز, بولو سبحان اللہ, روزہ, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, عمرہ, حج. جبرائیل نے کہا آپ کے کچھ امتی مرد آئیں گے, کچھ امتی عورتیں آئیں گی جن کے پاس نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج تیہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوگا. سب سے عرب میں اونچا پہاڑ تیہامہ کا پہاڑ, بہت بڑا ماؤنٹین, بہت بڑے پہاڑ. تیہامہ میں جتنے پہاڑ بہت اونچے. حضرت جبرائیل نے کہا وہ پہاڑ جتنے اونچے ہیں نا, اتنے آپ کے امتی نماز لے کر آئیں گے. تیہامہ کے پہاڑ کے برابر روزے, تیہامہ کے پہاڑ کے برابر عمرے, تیہامہ کے پہاڑ کے برابر صدقہ خیرات لے کر آئیں گے. لیکن ایک گناہ کریں گے جس گناہ کی وجہ سے اللہ ساری نیکیوں کو جہنم میں ڈال دے گا, سب کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دے گا. اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی باقی نہیں ہوگی. اور ہمارے نبی نے قرآن پڑھ کے سنا ہے, یہ قرآن میں بھی لکھا ہے, پارہ نمبر 19, بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں بہت سے بندے آئیں گے, بندیاں آئیں گی, تیہامہ پہاڑ کے برابر کیا لے کر آئیں گے, نیکیاں لے کر آئیں گے. اللہ سب نیکیوں کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دے گا, جہنم میں ڈال دے گا, بات ختم. تو وہ حضرت ثوبان نے کہا اللہ کے رسول جب امتی اتنے نیکیاں لے کر آئیں گے, اللہ کچرے کے ڈبے میں ڈالے, اللہ جہنم میں ڈالے, کیوں, کیا گناہ, آپ کھل کے بتاؤ کون سا گناہ. ہمارے نبی نے فرمایا اے سنو, کہ گناہ میں ہم سب لوگ آ جاتے ہیں. کون سا گناہ. ہمارے نبی نے فرمایا جب وہ اکیلا ہوتا ہے نا, میرا امتی جب اکیلا ہوتا ہے نا, اتنا بڑا پاپ کرتا ہے کہ وہ پاپ کو مجمع میں بول بھی نہیں سکتا. اتنا بڑا گناہ کرتا ہے کہ وہ گناہ مجمع میں جب وہ اکیلا ہوتا ہے اس کو نہیں معلوم. وہ تو سمجھتا ہے میں نے اکیلے میں گناہ کیا, کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے سوچا نہیں, کسی نے میرے بارے میں تصور نہیں کیا, اکیلے میں گناہ کیا. اللہ فرماتے قیامت کے دن وہ گناہ میں کھولوں گا اور اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دوں گا. وہ حضرت کون تھے, نہیں سمجھ میں آیا, کیونکہ وہ صحابہ, بھائی صحابہ کی جماعت بہت پیاری, وہ ایسے گناہ سوچتے, لیکن وہ حضرت ثوبان سوچنے لگے. ایک بات یاد رکھنا, اللہ کی قسم اس زمین پر اللہ رسول کے بعد اگر کوئی مقدس سے مقدس جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے. بولو ساتھ میں بولو رضوان اللہ تعالی علیہم. اچھا صحابہ جو تھے یہ حضرت ثوبان ہوئے, حضرت ابو بکر ہوئے, حضرت عمر ہوئے, حضرت عثمان ہوئے, حضرت علی ہوئے, 1,30,000 صحابہ حجۃ الوداع میں. کتنے, 1,30,000 صحابہ. لیکن قسم اللہ کی اتنے پوتر, اتنے پاک, اتنے پیارے کہ اللہ نے مہر لگا دی, جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا, تم مجھ سے راضی ہو گئے. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان
کچھ لوگ اپنی زبان سے کوئی صحابی کے بارے میں برا بولتے ہیں. میں قاری احمد علی کہتا ہوں تیرے کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. جن سے اللہ راضی ہو گیا تو کون ہوتا ہے ناراض ہونے والا؟ ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، میرے کوئی بھی صحابی کو لے لو، ہمارے نبی یہ نہیں کہتے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلکہ ہمارے نبی فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ہمارے نبی کہتے آسمان پہ ستارے نظر آتے، کوئی گن سکتا؟ بھائی آسمان کے ستارے بروڈا میں کوئی گن سکتا؟ ہمارے نبی فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کا دامن پکڑو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. میں اسی بات پر آنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تقوی کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کی عادت ہو، اور پھر گناہ کو کس کے واسطے چھوڑ دے. جیسا میں نے کون سے صحابی کا نام لیا، حضرت ثوبان. ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اکیلے میں کیسے گناہ ہوگا، اور ایسا گناہ ہوگا کہ روزہ بھی گیا، زکات بھی گئی، حج بھی گیا، نماز بھی گئی، یہ سب کچرے کے ڈبے میں چلا گیا، وہ کیسا گناہ ہوگا. حضرت ثوبان کو نہیں سمجھ میں آیا، ہم کو سمجھ میں آیا. آیا کہ نہیں آیا؟ اب موبائل نے ہم کو سب کچھ سمجھا دیا. سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ اب یہ قاری احمد علی، یہ قاری احمد علی، اللہ نہ کرے، اللہ میری حفاظت کرے، یہ میں قاری احمد علی بیان کر رہا ہوں، مجمع کا مجمع میرا بیان سن رہا ہے، عورتیں کی عورتیں بیان سن رہی ہے، اور کہتے واہ قاری احمد علی کے ہاتھ میں ملاقات ہو جائے. قاری احمد علی ایک بار میرے کو دیکھ لے، ایک بار میرے کو دم کر لے، ایک بار کھجور کی تحریک کر لے. لیکن یہی قاری احمد علی اگر رات میں موبائل اپنے ہاتھ میں لیوے اور گناہ کرے، اللہ کہے گا جتنا بیان کیا نا سب کچرے کے ڈبے میں ڈال کر جہنم کے حوالے کر دیا. کہ سب کی بات غلط ہوگی، نبی کی بات کبھی غلط. اور ہم لوگ اکیلے میں گناہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ جوان کرتے. اچھا گناہ کرے گا، رات کو کرے گا، 2 بجے 3 بجے 4 بجے گناہ کرے گا. کمال یہ ہے عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہے اور گناہ کر رہا ہے موبائل پر، اور ارادہ ہے الحمدللہ فجر کی نماز پڑھوں گا. تو حضرت ثوبان کی حدیث سامنے لو تو پتا چلے گا تیری عشاء کا بھی کیا ہوا ہے، تیری فجر کا بھی کیا ہوگا. اس لیے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، سب عبادت کا مقصد تقویٰ، اور تقویٰ کا پہلا مطلب ہے گناہ کرنے کی طاقت ہو مگر اللہ کے ڈر سے گناہ. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولیے. تو ابھی میں نے تقوی کی پہلی بات کہی، اور تقوی کی دوسری بات سنو، دل کھول کے سنو. تقوی میں پہلی بات، آج یہ دونوں باتیں لے کر جائیں گے، تقوی پورا کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات گناہ کرنے کی طاقت ہو. میری بہنیں بھی سنیں، مائیں بھی سنیں، بیٹیاں بھی سنیں، بہت پیاری بیٹیاں سنیں. گناہ کرنے کی طاقت ہو مگر اللہ کے ڈر سے گناہ کو جیسا باہر نکلے بازار میں، بھائی میں مردوں کو کہہ رہا ہوں، ہم باہر نکلے بازار میں، کوئی عورت نظر آئی سامنے، ارے بولو کوئی عورت، آپ دیکھیں گے کوئی آپ کو روکے گا؟ ارے بولو نا، دیکھیں گے تو کوئی روکے گا آپ کو؟ کوئی نہیں روکے گا. میں تو میرا مارکیٹ پہ چل رہا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ارے وہ جس کو عورت کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کچھ کرے گی آپ کو؟ کچھ نہیں کہے گی. آپ کے بازو میں آپ کا بھائی ہے، وہ بھی کچھ کہے گا آپ کو؟ کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن آپ نے جیسے دیکھا کہ عورت ہے، آپ نے یوں دیکھو، یوں آپ نے یوں گردن جھکا دی اور تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ سے ہو کر چلے گئے. اللہ کہیں گے میرا بندہ تہجد پڑھنے میں وہ ثواب نہیں عطا کرتا جو تقوی میں میں نے عطا کر دیا. حضرت حکیم اختر صاحب کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ و مضجعہ کو دیکھا. انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ جمعہ کا دن آئے دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کی رات آئے دعا قبول ہوتی ہے، رمضان کی راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، شب برات میں دعا قبول ہوتی ہے، شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے فرمایا میرے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، گناہ سامنے ہو، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، تو گناہ چھوڑے گا اس وقت مانگ لے، اللہ تیری ہر مراد کو پورا کر دے گا. سامنے عورت نظر آئی، آپ نے گردن جھکا دیا اور گردن جھکا کر کہہ دیا اللہ میری دکان نہیں چلتی، اللہ میری دکان چلا دے. اس وقت جو دعا قبول ہوگی وہ جمعہ کی رات میں بھی قبول نہیں ہوگی. اس لیے میرے پیارو آج سے ارادہ کرو تقویٰ. کون کون تیار ہے؟ تقویٰ. شروع میں نے کہا تھا تقویٰ، کیا کہا تھا؟ تقوی میں کتنی باتیں؟ پہلی بات گناہ کی طاقت ہو مگر اللہ کے ڈر سے گناہ، اور دوسری بات
मुस्तफ़ा का दामन, ये दोनों चीजें कहाँ मिलेगी? क्योंकि अभी कारी सब तो बोल के चले, तकवा बोल के चले गए, ये पूरा मजमा अपने घर चला गया। क्या हुआ? क्या तकवा? क्या तकवा? क्या तकवा? वो कैसा मुस्तफा का दामन? मेरे दोस्तों, मैंने बयान बहुत लंबा किया, लेकिन उसका निचोड़ बताऊं। अगर तकवा चाहिए, यानी गुनाह छोड़ना है किसके डर से, और मुस्तफा का दामन थामना है, ये दो काम करना है ना, कुछ मत करो, कुछ मत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह ऑटोमेटिक तकवे की दौलत से माला माल कर देगा। कितना आसान हो गया, बोलो आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब दोनों हाथ ऊपर करके बोलो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा बोले इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही है? इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा। अल्लाह ने फरमाया वअक़िमिस सलाता तरफ़इन नहार व ज़ुलफ़न मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह कहते ऐसे तकवा दूंगा कि सब गुनाहों को माफ कर दूंगा, और बड़े बड़े जिक्र करने वाले वलियों में तेरा नाम आ जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो बस पूरे बयान का खुलासा तकवा, और तकवे का खुलासा 5 वक्त की नमाज। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। महतरम मेरे प्यारे साथियों, आप हजरात हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए बयानात सुनने को मिलेगी।